جو ریلیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مانگا ہے اور جو قانونی گراؤنڈز بتائے ہیں، قانونی طور پر آپ کو وزن نظر آتا ہے ان کی جو گراؤنڈز انہوں نے بتائے ہیں اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اپنے اس پٹیشن میں؟ میں سمجھتا ہوں مواد تو بہت ہے، اور اب یہ کیس کس طرح سے آرگیو کرتے ہیں، بہتر تو یہی ہوتا کہ وہ کوئی وکیل کر لیتے، لیکن یہ کس انداز سے ریپرزینٹ کریں گے، کیسے پریزنٹ کریں گے، مواد بہت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سٹے کرنا چاہیے پروسیڈنگز، بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی۔ یہ سب سے بڑا پہلا سوال تو یہی ابھرے گا، کیا یہ ایسا مس کنڈکٹ ہے کہ بیوی اور بیٹی کی پراپرٹی کا نان ڈکلیریشن کا، کہ اس میں آپ جج کو ریموو کر دیں، جبکہ اگر یہی کارروائی فیڈرل بورڈ آف ریونیو یا انکم ٹیکس اتھارٹی یا ویلتھ ٹیکس اتھارٹی کے پاس ہوتی تو وہ فائن لگا کے ختم کر دیتے مسئلہ، لیکن ان تک پہنچی نہیں ہے۔ اس سے پہلے سپریم جوڈیشل کونسل نے اٹھا لی اور اس کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ تو یہ چیزیں تو اب دیکھیں گے، اگر اسی طریقے سے افتخار چودھری صاحب کے وقت جس آزادانہ ماحول میں خلیل الرحمن صاحب کی بینچ نے کام کیا تھا، اب دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ایک یہ ٹیسٹنگ ٹائم ہے کہ کس طرح سے وہ ان چیزوں کو، جو مختلف سوالات اٹھائے گئے ہیں اور اب تو بہت سی اس کے بعد پٹیشنیں پیچھے آئیں گی، ان کو کس طرح سے حل کرتے ہیں۔ یہ ایک کویشچن ایسا ہے کہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری سے ریلیٹڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ہونا ضروری ہے، اس میں فل بینچ کا بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار ہمارے ساتھ موجود تھے۔